ٹھیک ہے شاید جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ ماشاءاللہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم وبات ايوان كسرى وهو منصدع كالشمل اصحاب كسرى غير ملتسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ مبارک محفل ربیع الاول شریف کے مقدس اور مبارک حوالہ سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے کمالات، آپ کے فضائل کے بیان کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ علماء کرام کے بیانات آپ نے سماعت فرمائے ہیں، نعت خوان حضرات نے بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے۔
محترم جناب چودھری طالب حسین صاحب جو اس مسجد کی انتظامیہ کے صدر ہیں، انہوں نے آج کی اس تقریب مقدس کے لیے مجھے حکم فرمایا۔ الحمدللہ آ کر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ گزشتہ سال میلاد شریف موقع پر حاضری نہیں تھی، اس سے پہلے 2 سال ہوا۔ ایک خاص بات جو دینی بات ہے کہ کوئی بھی مبلغ جب تبلیغ یا تقریر کرتا ہے، خاص کر وہ آدمی جو فرق باطلہ کی تردید کرے، اس کو تقریر کے بعد اس کے کئی نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ اکثر سامعین صرف جلسے کی حد تک مقرر اور مبلغ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بعد کے حالات سے نہ وہ واقف ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں میں، اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ چودھری طالب صاحب ہوں یا ان کے عزیز ہیں جہانگیر صاحب، اور چودھری صاحب کے دوست ہیں حاجی ناظم صاحب جو اس محفل میں موجود ہیں، یہ وہ عاشقان مصطفیٰ اور سنی مجاہد ہیں کہ معاذ خدا کے رسول کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو مبلغ کے حالات سے تقریر کے بعد بھی واقف رہتے ہیں، اور پھر اگر ان سے فرق باطلہ اس کے درپے ہوتے ہیں تو یہ اہل سنت کے وہ مجاہد ہیں جو نبی پاک کی محبت میں مبلغ کے ساتھ باقاعدہ اس کا ڈیفنس بھی کرتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں۔ بے شک صحیح ہے بات۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ہمارا بیس ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا، بنیاد ہے یہ مسجد بھی، یہ مرکز بھی اور یہ حضرات بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے جذبے میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے، اور سب اہل سنت و جماعت کو اس جذبے میں ان کے ساتھ شریک فرمائے، آمین۔ گرامی قدر حضرات، آج میلاد شریف کی محفل بھی ہے اور 11ویں شریف کی محفل بھی، صحیح۔ اور میلاد شریف کی محافل آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے علماء اہل سنت الحمدللہ اس میں تقاریر کا طریقہ بھی جانتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی مدد اور آپ کی تعریف بڑے مدلل انداز میں کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ آ کر بھی اس سلسلے میں گزارشات پیش کرتا رہتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ خود ہر چیز کا خالق ہے، بے شک، ہر خیر اور ہر شر کا خالق ہے، اور ہر حسن اور ہر قبح کا خالق ہے، بے شک، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی خالق نہیں ہے۔ جی، ہر شر اور خیر اور ہر حسن و قبح کا خالق اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تمام حسن جی، ایک ذات کریم میں جمع فرما دیے۔ کیا بات، کیا بات، اس خالق حسن نے ایک تمام حسن ایک ذات میں جمع فرما دیے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے
کہ وہ ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع فرما دے. ماشاءاللہ بے شک. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک مانتے ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع فرما دی ہیں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع فرما دے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ایک ذات میں حسن ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی قبح بھی ہو، اچھائیاں ہوں کوئی برائی بھی ہو، خوبصورتی ہو کوئی ایک آدھ بدصورتی کی بات بھی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ اس نے جس ذات کریم میں ساری خوبیاں جمع فرمائی ہیں، حسن سب عطا فرمائے ہیں، لیکن قبح اس ذات کے قریب بھی نہیں آنے دی. پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. بہت خوب. آج تک پوری دنیا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر کتابیں لکھتی ہے، بیان دیتی ہے، آپ کو پڑھتی ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت دنیا میں جتنی پڑھی گئی اور کسی شخصیت کی سیرت اس طرح نہ پڑھی گئی نہ بیان کی گئی. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اور کسی ہستی کی سیرت اتنی مکمل بھی نہیں جتنی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مکمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیرت طیبہ لوگوں نے محبت کے ساتھ بھی پڑھی ہے، بغض کے ساتھ بھی پڑھی ہے، تنقیدی جائزہ بھی لیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نقاد غیر مسلم بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جیسے حضور ہیں ایسا دنیا میں کوئی نہیں. ابھی چند دن پہلے ہمارے پاکستان میں آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے ایک کتاب لکھی ہے حضور کی سیرت پر، عکس سیرت کے نام سے اس کا ترجمہ پاکستان میں چھپا ہے. چند دن پہلے وہ کتاب میں نے پڑھی ہے، تقریباً 250 صفحے کی کتاب ہے. پوری کتاب کے بعد اس نے خلاصہ لکھا ہے کہ جیسی خوبیاں نبی علیہ السلام کی ذات میں جمع ہیں، میں اگرچہ مسلم نہیں لیکن عقل سلیم یہ کہتا ہے، عقل سلیم یہ کہتا ہے کہ جیسے حضور ہیں کائنات میں ایسا اور کوئی نہیں. تو غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے. یہ سچی بات ہے کہ اللہ تبارک ہمارے علاقہ گجرات، میرا علاقہ ہے پنجاب میں، منڈی بہودین کا رہنے والا ہوں میں. تو ہمارے گجرات میں ایک بہت بڑے قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، حضرت قاضی سلطان محمود صاحب آوان شریف والے. آپ نے پنجابی میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. تو تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی اس آیت کا جو ترجمہ اور تشریح انہوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی دنیا بنائی ہے، مگر کسی کو بنا کر اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہوا کہ اپنی صفت تخلیق کو داد دے. اچھا ہاں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دا اے ارادہ نہیں بنیا میں دنیا بناواں تے اپنے بنان دی داد دیاں. فرمایا جد رب نے اپنا محمد بنایا تے پھر تکیا تے پھر رب دا یہ ارادہ ہویا کہ شابہ تیری شابہ ربا تو بھی کوئی شے بنائی. تخلیق دی داد، یعنی اپنی صفت تخلیق کی داد رب نے اپنے آپ کو اس وقت دی ہے جب اپنے پیارے کو تخلیق فرمایا، جناب محمد رسول اللہ کو بنایا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے نا، اور اس سے بڑی نزاکت ہے اعلیٰ حضرت کے کلام میں. یہ ایک کلی حکم آپ نے دیا ہے، بات سمجھ کسی وقت نہیں بھی آتی تو آپ شاعروں کو سمجھنے والے ہیں اس لیے کہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں، نہیں ان کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا. کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. سبحان اللہ. اب بھی شاید آپ اس بات کو سمجھے ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی اگر یہ مرضی ہو کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے قد مبارک کو میں
سرو کہوں، جیسے لوگ اپنے محبوب لمبے قد کا محبوب ہو تو کہتے ہیں میرا محبوب سرو قد ہے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہم کیسے کہیں، کیسے کہیں حضور کو سرو قد؟ کیوں کہ ایک گلشن میں، ایک چمن میں 10 سرو بھی مل جائیں گے، مگر جیسے حضور کو رب نے بنایا ایسا تو پوری کائنات میں کوئی نہیں، سرو کیسے کہیں؟ کہتے ہیں کسی شاعر کا دل ہوگا کہ سرکار کو پھول کہہ لے، تو کہا پھول تو جس صنف کا بھی ہوگا، جس نوع کا بھی ہوگا، پورا ٹوکرا مل جائے گا، پھول کیسے کہیں؟ یعنی پھول کہیں سرکار کو تو جیسا بھی پھول ہو پورا ٹوکرا مل جاتا ہے ہر قسم کے پھولوں کا، مگر سرکار تو وہ ہیں کہ جن کے رنگ کا دوسرا رب نے پیدا ہی نہیں کیا، پھول کیسے کہیں آپ کو؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی میں اللہ تعالیٰ نے سارے حسن جمع فرمائے۔ اور ایک عقیدے کی بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم سرکار کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اور انبیاء میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، نہ، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں سب عیب سے پاک ہیں۔ کیوں کہ نبی وہی ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، ان اللہ کمل انبیاءہ خلقا و خلقا ومنزہہم عن المعائب والنقصان، اللہ نے سب نبیوں کو خلق بھی کامل فرمایا، خلق بھی کامل فرمایا، اور ہر نبی کو عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ جو بھی نبی ہے اس میں کوئی عیب نہیں، بولیں آپ، کوئی کسی نبی میں بھی کوئی عیب نہیں۔ اب تک آپ حضرات کو یہ تکلیف نہیں دی گئی کہ آپ بولیں، لیکن اب آپ کو یہ بھی تکلیف دی جائے گی کہ آپ بولیں کہ کسی نبی میں بھی کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، کسی نبی میں کوئی نقص نہیں، کسی نبی میں کوئی عیب نہیں، تمام انبیاء پاک ہیں عیوب سے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا خلق اور خلق مکمل فرمایا، لیکن حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی، آپ فرماتے ہیں سارے انبیاء کامل ہیں، سارے انبیاء مکمل ہیں، سارے رسول مکمل ہیں، مگر تمام انبیاء اور رسول کے کمالات کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے سید عالم کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ سارے انبیاء کرام سے حضور بڑھ کر ہیں، سارے رسول اعظام سے حضور بڑھ کر ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، لیکن انبیاء کو گنتی کے معجزات عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ جن کو عطا فرمائے ان کی بھی گنتی ہے کہ رسولوں کو اتنے معجزے عطا فرمائے گئے، انبیاء کرام کو اتنے معجزے عطا فرمائے گئے، مگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ کے معجزوں کی کوئی گنتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہ گنتی کرنا آپ کی صفتوں کی یہ بھی اہانت ہے، آپ کی توہین ہے، کہ اگر کوئی گنتی کرے کہ یہ ایک خوبی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، فرمایا عدد ختم ہو جائیں گے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ نے علماء سے سنا، شعراء سے سنا ہے، یہ بھی شعر ہی میں نے بیان کیا بھی، بتیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، لیکن یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا، قرآن پاک میں آتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوتے، سمندر بھی اگر سیاہی بن جائیں اور ان سے کلمات ربی لکھے جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کا کلمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب حد سے بڑی ہوئی باتیں دین کے بارے میں بھی نہ کیا کرو، لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو سچی بات ہے، تم
مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ غلط ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ. مسیح مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے. پیار سے کہہ لیجئے سبحان. اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر اس بات کو پہنچی کیا کہہ رہا ہوں جی. بات کو پہنچنا بھی تو ایک بات ہے نا. اللہ کے کلمہ سے کیا مراد؟ آپ نے بات مراد لی ہے. فرمایا نا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ. مسیح ابن مریم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے. امام راضی فرماتے ہیں اگر مسیح ابن مریم کلمہ ہے تو محمد رسول اللہ تو کلمہ اعظم ہے. تو اب پوچھو قرآن سے کہ اگر اللہ کے کلمے لکھے جائیں سمندروں سے، سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ کے کلمے کی شان ختم نہیں ہوگی، سمندر ختم ہو جائیں گے. امام راضی فرماتے ہیں ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے محمد کی شان اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور ان سے لکھے جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، محمد کی شان ختم نہیں ہوگی. پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ. کیونکہ خطابت تو محسوس کرنے سے ہی ہوگی. اگر آپ کا کہ حواس میں کچھ کمزوری ہے تو پھر خطابت کا کوئی مطلب نہیں. پیار سے کہیے سبحان اللہ. تو بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ رسول ہیں اللہ کے کلمے، اللہ کے کلمے. بولو نا اللہ کے کلمے. قرآن پاک پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے. قرآن کہہ رہا ہے نا بھائی رسول کلمہ ہے ہمارا. کہا ہے نا قرآن نے. ابھی پڑھی ہے نا آیت میں نے آپ کے سامنے. تو رسول کلمہ ہے. تو مفسرین کہتے ہیں اس کلمے سے بڑا کلمہ وہ ہے جو اس کا بھی رسول ہے. اللہ کہتا ہے کلمات ربی، رب کے اگر کلمے لکھو کن سے؟ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بن جائے تو لکھنے والے کتنے ہوں گے؟ پھر سارا جہان لکھنے بیٹھے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو ان کی سیاہی ختم ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اگرچہ اس کے لیے ایک سمندر ختم ہو جائے اور لے آئیں تو پھر لو جینا بمثلہ مددا، اور لے آئیں تو اور سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، میرے کلمے کی شان کم نہیں ہوگی. اور یہ اٹکل پچو سے ہم مسئلہ بیان نہیں کر رہے، بالکل ظاہر ہے قرآن پاک سے. شان ختم نہیں ہوگی نبی کریم علیہ السلام کی. کیوں نہیں ختم ہوگی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس لیے کہ ہم نے بلند کر دی. ختم کیسے ہو؟ ہم نے بلند کی ہے. اس لیے کہ ہماری تخلیق ہے اور احسن تخلیق ہے، سب سے خوبصورت تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، سب نبی اور رسول اس زمین میں اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، نائب ہیں. اس پر توجہ فرمائیے. قرآن مقدس خود فرماتا ہے خلیفہ کے لفظ سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. پہلا بشر جب زمین میں آیا آدم علیہ السلام کو خلیفہ کا منصب سونپا گیا، اور زمین خلیفہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. خلیفہ قیامت تک ہے اللہ کا زمین میں، اور وہ آدم علیہ السلام نہیں ہے. کیوں کہ آدم علیہ السلام خلیفہ ہوئے، بعد میں بھی خلیفے بنائے گئے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. ماشاءاللہ. تو آدم علیہ السلام کے بعد اگر اور بھی خلیفہ ہوئے تو پھر بتاؤ اس دور میں خدا کا خلیفہ کون ہے؟ اگر خلیفہ کے بغیر کام چل سکتا ہے تو پہلے بشر کے آتے ہی خلافت کا اعلان کیوں کیا گیا؟ معلوم ہوا ہر دور میں زمین پر خدا کا خلیفہ موجود ہے. تو اس دور میں خدا کا خلیفہ زمین پر خدا کا نائب کون ہے؟ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ نائب اعظم ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، خدا کی زمین پر اللہ کے نائب ہیں. اور نائب جو ہوتا ہے اپنی اصل کا مظہر ہوتا ہے. بالکل صحیح مظہر ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو خلیفہ کی ضرورت کیا ہے، یہ بھی بات کی ہے مفسرین نے، لیکن یہاں نہیں کروں گا میں.
اس کی ابھی وقت نہیں ہے. میں اور طرف آپ کے سامنے انبیاء کرام کے فضائل عرض کروں گا. خلیفہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. آج ہی مجھے ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو کہتے ہیں جی ہم تو کسی پر تنقید نہیں کرتے, اور سنیوں کی جو بھی محفل ہوتی ہے اس میں اٹیک ہوتا ہے, وہابی پر اٹیک ہوتا ہے, ہر مسئلہ ان کا وہابیوں کے لیے ہوتا ہے, اٹیک کرتے ہیں. ہم اٹیک نہیں کرتے, ہم اٹیک نہیں کرتے سنیوں پر, یہ اٹیک کرتے. ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم پر یہ سوال کیا جاتا ہے, ان کی ہر محفل میں, ہر مجلس میں ہر عالم آتا ہے تو اٹیک کرتا ہے. تو میں نے اس کو کہا وہ اٹیک کریں گے کس بات کا؟ اچھا, ہم نے کوئی اللہ کی گستاخی کی؟ اٹیک کریں, ہم نے رسول اللہ کی گستاخی کی؟ ہم دین کے غدار ہیں؟ ہم صحابہ کے غدار ہیں؟ ہم اہل بیت کے غدار ہیں؟ ہم نے اولیاء کی توہین کی؟ بھائی چور چوری کرتا ہے نا, تو اس کے بعد چور کی برائی کون کرتے ہیں؟ جن کی چوری ہوئی ہوتی ہے. کہ چور برائی کرتا ہے کہ یہ مالک بڑا غدار ہے, کیوں؟ میں نے اس کی چوری کی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہمارے بچوں کو بتاؤ کس قسم کی باتیں بتاتے لوگ, یہ جی اٹیک کرتے. تو میں نے کہا کرتے ہیں نا, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے نا, تم توہین کرتے ہو ہمارے آقا کی. ہاں کہتے جی وہ تو مر گئے جنہوں نے کی تھی, ہم نہیں کرتے. ایک ہمارے بچوں کی بھی سکھاتے ہیں, ہم کب کرتے جی وہ مر گئے جی, یہ بابیلا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ مر گئے لیکن ورثہ تو آپ کے پاس چھوڑ گئے نا. کیوں کہ اب آپ کے پاس بھی جو 10 دن بیٹھتا ہے, کیا وہ کسی نبی کی صفت کا قائل رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا. بتائیے, میں چیلنج سے پوچھتا ہوں کہ اب بھی کوئی وہابی کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو 2 مہینے 4 مہینے بیٹھنے کے بعد کسی نبی کی عظمت کا قائل رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا. بتاؤ تو پھر کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو گند آپ کے سینوں میں موجود ہے. وہی اندر آ جاتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت اچھے, بہت اچھے. یعنی ہمارے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں کہ لوگ ہم پہ اٹیک کریں. میں نے کہا آپ تو اس کے مستحق ہیں کہ قتل کر دیے جائیں, کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو گستاخ ہے وہ مرتد ہے, اور مرتد واجب القتل ہے. یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ تم زندہ پھرتے اور تم زبانی بھی برداشت نہیں کرتے. ہم اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, ہمیں ان سے اٹیک سے کیا لینا ہے. ہم تو اپنے لوگوں کو, امت محمدیہ کو, عاشقان مصطفیٰ کو ان سے بچانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے خبیث لوگ ہیں. اور ہمارے مظہومہ, ہمارے بتائے ہوئے, ہماری باتوں کے وہ مخالف نہیں ہیں, بلکہ وہ اللہ کی آیتوں کے مخالف ہیں. بات سمجھو, میری خواہش کے مخالف نہیں ہیں. میرے تو گھر ان کی بیٹی ہے, آپ یقین کریں, میری خواہشوں کے مخالف نہیں ہے وہ. ہاں, میری بیوی کا سگا تایا دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھا. یعنی آپ اگر یہ سمجھے کہ ہماری خواہشوں کے مخالف ہیں وہ, ایسی بات نہیں ہے. ہماری ان سے کیا اختلاف ہے بھائی؟ دیکھو, ہمارا یہی اختلاف ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے دشمن ہیں. آیتوں کے دشمن. ابھی ہمیں نوجوان بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو عمل کی بات کرتے ہیں, ہم تو عمل کی بات کرتے ہیں, اور یہ ہر وقت ہم پہ اٹیک کرتے ہیں. میں ایک نہیں کوئی 10 محفلوں میں یہ بات آپ کے سامنے کئی دفعہ اس پر ریکارڈ بھی چکا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین اسلام عمل کا نام نہیں ہے, صرف عمل کا نام نہیں ہے, عمل سے پہلے عقیدے کا نام ہے. عقیدے کے بغیر عمل قبول ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں 20 آیات ایسی موجود ہیں, اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. کفار کے عمل کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں کوئی چمکتی ہوئی ریت دیکھے اور پیاسا اسے پانی سمجھ کے دوڑنا شروع کر دے کہ مجھے پانی مل جائے گا. اللہ فرماتا ہے اذا جاءوا لم یجدوا شیئا, جب اس کے پاس جاتا ہے کچھ نہیں ملتا, ریت پڑی ہوتی ہے چمکتی ہوئی, تو وہ کہتا ہے میری پیاس تو نہیں مٹی. فرمایا کفار نیک عمل کر کے جتنے بھی آئے میرے پاس, ان کے عملوں کی مثال سراب ہے. وہ آئیں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ ہم نے کہا تم نیک عمل کرتے رہے. کہا جی ہم تو نیک عمل کرتے رہے. فرمایا ہم لکھتے ہی نہیں رہے, کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہمارے پاس, تو تمہارا ریکارڈ ہی کوئی نہیں. جی ہم نیک عمل کرتے رہے. میں کیوں کرتے رہے؟ کہا اجر پانے کے لیے. فرمایا اجر تو تب ملے جب تمہارا عقیدہ درست ہو, کیونکہ ہر عمل کی بنیاد عقیدہ ہے. کسی کافر کا کوئی عمل کتنا بھی بڑا صالح عمل ہو, نیک عمل ہو, اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتا جب تک اس کے ساتھ صحت عقیدہ موجود نہ ہو. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ.
اس دور میں جب تک کوئی بات کھول کر نہ کی جائے لوگ